یہ انگریز کا خودکاشتہ پودا ہے۔ کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی دجال۔ اور انگریز کی پالیسی تھی کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑاؤ، ان کو لڑاؤ، حضور نبی کریم کی نبوت پہ اٹیک کرو، یہ آپس میں لڑیں گے اور ہم فارغ ہو کے تماشا کریں گے۔ اور یہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے یہ قادیانی کو مارکیٹ میں لایا تھا۔ چنانچہ اس مرزا قادیانی نے شروع میں اپنے آپ کو پیر کے نام پہ اور ایک مربی کے نام پہ شو کیا، پھر کہا میں مجدد ہوں، ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے، پھر کہا میں مسیح ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا کہ وہ آسمانوں پہ ہے، میں وہی مسیح ہوں، مسیح موعود۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں، حضور کا سایہ ہوں۔ پھر اس نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میری پشت پہ حضور کی نبوت کی مہر لگی ہے، مجھے حضور نے نبی بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا میں غیر تشریعی نبی ہوں، اور بعد میں آ کر دعویٰ کر دیا کہ میں تشریعی نبی ہوں، اور پھر اس نے اکتفا نہیں کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی کتابوں میں خدائی کا دعویٰ کیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جب یہ فتنہ آیا اس وقت پاکستان بنا نہیں تھا، 19ویں صدی اختتام پہ تھی، یہ فتنہ آ گیا جب اس نے شروع میں اپنے آپ کو مجدد اور مربی کے نام سے دنیا کے سامنے شو کیا تاکہ لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں۔ بعد میں جا کر اس نے دعویٰ کیا اس وقت کے علماء کرام، اس وقت کے اللہ والے اولیاء اللہ، انہوں نے پیشن گوئی کر دی بطور کشف کے، بطور کرامت کے۔ اللہ نے انہیں الہام کروایا، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہندوستان میں ایک فتنہ آنے والا ہے۔ چنانچہ سید الطائفہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکے میں تھے۔ یہ کون امداد اللہ مہاجر مکی ہیں؟ یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے پیر ہیں، ان کے شیخ ہیں، ان کے مرشد ہیں اور ان کے استاد ہیں۔ مکے میں تھے، ایک دن کہنے لگے شاہ صاحب آپ تو مکے میں آئے ہو، رسول اللہ کے روزے پہ مدینہ منورہ حاضری دینے کے لیے آئے ہو، یہاں سے اٹھو سیدھا ہندوستان میں جاؤ، ہندوستان میں ایک فتنہ آنے والا ہے۔ شاہ صاحب سے کہنے لگے، پیر مہر علی شاہ صاحب سے، مہر علی صاحب، شاہ صاحب آپ ہندوستان میں ہوں گے، آپ کا وجود ہی مسعود، آپ کا مبارک وجود وہاں پہ ہوگا تو فتنہ قادیانیت ترقی نہیں کرے گا، یہ پروان نہیں چڑھے گا اور یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اپنے شیخ کے حکم پہ پیر مہر علی شاہ صاحب آگے پاکستان میں گولنا آ گئے۔ ابھی تک قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اللہ والوں کے الہام صحیح کی نے بتا دیا تھا ایک کانا دجال آنے والا ہے۔ چنانچہ جب اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا تو علماء کرام نے اولین مرحلے میں سب سے پہلے مرزا کان دجال کے کفر پہ جو فتویٰ لگایا وہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے لگایا۔ پہلا فتویٰ علماء لدھیانہ کی طرف سے آیا، مولانا عبداللہ لدھیانوی، مولانا اسماعیل لدھیانوی اور مولانا محمد لدھیانوی، ان تین علماء نے قادیانی کے کفر پہ فتویٰ جو ہے نا انہوں نے رقم کر دیا اور یہ لکھ دیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ ملحد ہے، یہ زندیق ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ بے ایمان ہے، اس کا نبوت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پہلا فتویٰ علماء لدھیانہ، علماء دیوبند نے لگایا۔ میں تاریخ بتانے لگا ہوں کہ اتنی آسانی سے قادیانیوں کو آئین میں غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیا، پیچھے علماء کی محنتیں، علماء کا خون لگا ہے۔ اس کے بعد عوام کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے عوام کے درمیان ایک متفقہ فتویٰ ان کے درمیان پھیلانے کے لیے دیوبند کے ایک سپوت مولانا سہول رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ لکھا، اور فتوے میں کیا لکھا؟ فتوے کے اندر چند نکات لکھے۔ پہلا نقطہ یہ لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین یہ سب کے سب
مرتد ہیں اور سب کے سب کافر ہیں اور سب کے سب واجب القتل ہیں، اور ان کی مسجدوں کو مسجد نہیں کہا جائے گا۔ تیسرا نقطہ لکھا، ان کے ساتھ ہمارے جو نا نکاح بیاہ غمی خوشی یہ سب حرام ہے۔ آج کے بعد کوئی مسلمان کسی قادیانی کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا اور اس کی لڑکی کو اپنے بچے کے لیے نہیں بیاہ سکتا۔ یہ فتویٰ علماء دیوبند نے دیا، اور ان کے ساتھ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے اذان کے اوپر پابندی، یہ ساری چیزیں اس وقت علماء دیوبند نے فتویٰ دیا۔ اس فتوے کے اوپر پوری دنیا کے علماء کے دستخط تھے، شرق و غرب شمال و جنوب کے چوٹی کے علماء نے اس پہ دستخط کیے۔ اس فتوے کو آپ دیکھیں، ہماری لائبریری میں موجود ہے، آپ دیکھیں اس پہ جو دستخط ہیں اس میں پاکستان کے علماء، بنگلہ دیش کے علماء، ہندوستان کے علماء، پاکستان میں ہر صوبے کی نمائندگی، ہمارے ہزارہ ڈویژن کے علماء کے دستخط موجود ہیں۔ سب نے اس فتوے کی تصدیق و تائید کی کہ مرزا کانا دجال بے ایمان، یہ دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہے، لیکن یہ نبی نہیں ہے، یہ کافر ہے، اور اس کے ماننے والے بھی دار اسلام سے خارج ہیں۔ یہ فتویٰ بھی دارالعلوم دیوبند سے جو ہے نا یہ پہلا فتویٰ علماء دیوبند نے دیا۔ عوام کے اندر ایک شعور آیا، لیکن جب پاکستان بن گیا مسلمانوں، قادیان کا علاقہ انڈیا کے حصے میں آ گیا اور پاکستان بن گیا 1947 میں۔ اب پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ جو تھے وہ بھی قادیانی بن گئے، چنانچہ اس نے پاکستان بننے کے ساتھ ہی پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کے لیے کوشش شروع کی، اور یہ وہی بدبخت تھا جس نے گورداس پور کا علاقہ جو مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ تھا وہ ہندوستان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ وہی بدبخت ہے جس کی سازشوں کے نتیجے میں ہم سے جموں کشمیر کا علاقہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ چنانچہ اس قادیانی وزیر خارجہ نے ان قادیانیوں کو ایک ٹھکانہ اور مرکز دینے کے لیے ربوہ کے مقام پر زمین الاٹ کر دی، سرکاری خزانے سے پیسے دیے اور زمین ان کے نام کر دی۔ مرکز ان کا بن گیا ربوہ میں۔ جب مرکز بن گیا پھر علماء کرام بیدار ہوئے، علماء کرام نے اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی زیر سرپرستی لاہور میں اجلاس ہوا اور قادیانیوں کے خلاف اور ان کی سرکوبی کرنے کے لیے علماء کرام جمع ہوئے، جس میں مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، یہ تمام حضرات وہاں پہ موجود تھے۔ ان سب نے ان کی سرکوبی کرنے کے لیے کوشش شروع کی، اور سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس اجلاس میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو امیر شریعت کا لقب دیا کہ آپ شریعت کے امیر ہیں اور آپ اس تحریک کو پروان چڑھائیں گے۔ چنانچہ عقیدت ختم نبوت کے دفاع کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی خطابت کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے تقوی کے ذریعے سے مسلمانوں نے پاکستان کو بیدار کیا، اور اس کے بعد پھر 1979 کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے ایک جماعت تشکیل دینے کے لیے ملتان میں علماء نے اجلاس بلایا اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلے امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو امیر چنا گیا۔ اس کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے مختلف حضرات امیر بنتے رہے۔ سن 1974 کا جب وہ دور آیا اس میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، حضرت مولانا غلام اوس ہزاروی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے بریلوی مسلک کے مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ، پروفیسر عبدالغفور، تمام مسالک کے نمائندہ چوٹی کے علماء نے تحریک شروع کر دی کہ یہ جو قادیانی ہے ان کو آئین کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اور 1970 کے انتخابات میں قادیانیوں نے
जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो को सपोर्ट किया था। उस सपोर्ट करने के नतीजे में वो बहुत ज्यादा सर पे चढ़ गए और पाकिस्तान के अंदर कादियानियत को प्रमोट कर रहे थे और अपनी तबलीग कर रहे थे खुल्लम खुला, और भट्टो साहब पे अपना एहसान जता रहे थे। ये मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह की कब्र पे करोड़ों रहमतें हो इन उलमाए किराम की। ये सब गए, भट्टो साहब को दलाइल से आगाह किया और फित्ना कादियानियत से आगाह किया, इस मसले की हसासियत से समझाया। चुनांचे 1974 में कादियानियों को 7 सितंबर जो कल आ रहा है, यही 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि अपने आप को मुसलमान नहीं कहेंगे या अपनी इबादतगाहों को मस्जिद नहीं कहेंगे। इनके ऊपर अजान की पाबंदी। 10 साल तक इनका इंतजार किया गया कि ये आईन को मानेंगे, आईन के फैसले को तस्लीम करेंगे, दस्तूर को मानेंगे, लेकिन कादियानियत रोज बरोज तरक्की करती गई। ये अपने आप को मुसलमान ही कहते रहे और अंदर से थे काफिर। चुनाचे 1984 के अंदर इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के जरिए से सदर ज़ियाउल हक का दौर आया। चुनाचे इनके लिए जरा नरम पहलू रखा गया। फिर उलमा खड़े हुए कि इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। एक ऑर्डिनेंस के जरिए से, इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के जरिए से हमारे उलमाए किराम ने उसे आमादा किया। हदम मौलाना समीउल हक रहमहुल्लाह, इस तरह और बहुत सारे उलमाए किराम थे, सब मिले। चुनाचे इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के जरिए इन पे पाबंदी लगा दी गई और लिख दिया गया कि आज के बाद मुसलमान अपने आप को नहीं कहेंगे, हमारे कुरान करीम को नहीं पढ़ेंगे, अपनी इबादतगाहों को मस्जिद नहीं कहेंगे, और मिर्जा का जो भी खलीफा है वो अपने आप को खलीफतुल्लाहिल महदी अल मसीह ये अल्फाज नहीं कहेंगे, और इनके जो मानने वाले हैं वो अपने आप को सहाबी नहीं कहेंगे, रजी अल्लाह अन्हु नहीं कहेंगे, जो सहाबा के टाइटल हैं। ये पाबंदी लगा दी गई, लेकिन ये बदबख्त फिर भी इन्होंने नहीं माना और आज तक नहीं मान रहे, और दुनिया में ये रो रहे हैं, डंडोरा पीट रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें पाकिस्तान में मजहबी आजादी नहीं है। इसलिए हर वक्त ये हर आने वाले हुकूमत के साथ कुछ न कुछ जो ना मिलाप करते हैं, और हमारे हुक्मरान बेचारे, उनके पास इतने दीनी इल्म नहीं होता, बाज़ औकात वो गलतफहमी में आकर इनके लिए नरम गोशा रख लेते हैं और ऐसे मुतनाज़ फैसले कभी पार्लियामेंट से और कभी जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट से सादर हो जाते हैं, जैसे पिछले दिन हुआ था। लेकिन उलमाए किराम और पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा खत्म नबूवत मुअज़्ज़न है। ये अपनी जान तो दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बीवियों को बेवा कर सकते हैं, औलादों को कुर्बान कर सकते हैं, जितने बेअमल हो, जितने गुनाहगार सही, लेकिन जनाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा खत्म नबूवत के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तैयार है कि नहीं है? कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।